یہ واقعہ 1998 کا ہے جب میرے چچا جناب طارق علی صاحب نے ایک چھوٹے قصبے میران پور میں ایک حویلی خرید لی۔ یہ حویلی بہت پرانی تھی۔ حویلی کا نام نیل کنٹھ نواز، لوگ اسے آسان لفظوں میں بھوتیا کوٹھی کہتے تھے۔ کون کہتا ہے کہ پرانی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں؟ اس حویلی کی قیمت بالکل بھی نہیں تھی۔ چچا نے اسے سستے داموں میں خرید لیا۔ خرید کر اسے دوبارہ سے آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ گھر کے سب لوگ، خاص طور پر میں اور میری بہن عائشہ، اس خیال سے بہت خوش تھے کہ ہم دونوں چھٹیاں منانے والے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حویلی نے ہمیں اپنی گود میں لے لیا۔ وہ اتنی بڑی، اتنی پرانی اور اتنی سنسان تھی کہ ہر آواز وہاں ٹکرانے لگتی تھی۔ ہوا کی جھونکے بھی ڈرانے لگتے تھے۔ پہلے دن ہی جب ہم اپنا سامان اندر لے جا رہے تھے، میں نے ایک بڑھیا کو دیکھ کر پوچھا، امی جان یہ کون ہے؟ میری ماں نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک خالی کرسی پڑی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا شاید تمہاری آنکھوں میں دھول چلی گئی ہے، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو۔ شاید وہی پہلی نشانی تھی، شاید وہی پہلی غلطی تھی جو میں نے کی تھی اس جگہ کو دیکھ کر۔ 2 دن تو آرام سے گزر گئے۔ تیسری رات کو اچانک سے ماحول بدل گیا۔ رات کے قریب 2 بجے مجھے نیند سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے گھیرے میں لے رہا ہے۔ آنکھیں کھولی تو سامنے اندھیرا تھا، لیکن کان میں ایک آواز پڑی۔ وہ آواز کسی عورت کے رونے جیسی تھی، بہت دھیمی لیکن اتنی دردناک کہ دل دھڑکنے لگا۔ میں نے نیچے دیکھا تو میری بہن عائشہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سفید تھا۔ اس نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر خاموشی کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے کان لگا کر سنا تو وہ رونے کی آواز صاف آ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ سیدھا ہمارے کمرے سے باہر دروازے سے آ رہی ہے۔ ہمت جمع کر کے میں نے دروازے کے پاس جا کر دیکھا۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا، آواز رک گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپس پلٹ گیا اور دل کی دھڑکن اب بھی تیز چل رہی تھی۔ اگلی صبح ہم نے چچا سے بات کی تو انہوں نے ہنس کر کہا، بچوں پرانے مکان میں ہیں، ایسی آوازیں آتی ہیں، ہوا کا رخ بدلتا ہے، لکڑیوں کی چرچراہٹ ہے، تم دونوں فلمی کہانیوں میں مت پڑو۔ لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ کوئی ہوا نہیں تھی۔ اور پھر وہ دن آیا، جمعے کی رات۔ چچا باہر گئے ہوئے تھے، چاچی اور ماں نیند میں تھے۔ ہم دونوں بھائی بہن ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اچانک بجلی چلی گئی، پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ ہمارے پاس ٹارچ تھا، اس کی روشنی میں ہم نے موم بتی جلائی۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور دروازوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے کہا، بھیا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، گھبراؤ مت، میں ہوں نا۔ تبھی پہلی آواز آئی، دھڑک، جیسے کسی نے زور سے برتن پھینک کر توڑ دیا ہو۔ آواز کچن سے آئی تھی۔ ہم دونوں کا خون خشک ہو گیا۔ پھر دوسری آواز آئی، تھپ تھپ تھپ، جیسے کوئی گیلا کپڑا فرش پر گر رہا ہو۔ آواز دروازوں سے ٹکرا کر ہم تک آ رہی تھی۔ عائشہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور پھر تیسری آواز، یہ وہ آواز تھی جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آواز تھی کسی کے چلنے کی۔ وہ آواز سیڑھیوں سے آ رہی تھی، بالکل صاف، تھپ تھپ تھپ، جیسے کوئی آدمی نیچے اتر رہا ہو۔ لیکن وہ قدم، وہ آواز انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لنگڑا کے چل رہا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص جس کے پاؤں بالکل ٹھیک سے نہیں ہیں۔ عائشہ چلائی، بھیا کوئی ہے۔ میں دبی آواز میں بولا، چپ ہو جاؤ۔ قدم تیز ہو گئے تھے، وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے موم بتی اٹھائی اور ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ پکڑی۔ دل کی دھڑکنوں نے آوازیں اور بھی تیز کر دی تھیں۔ قدم سیڑھیوں سے اتر کر
ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे। थप 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 वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे थे। थप 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 अब वो हमारे कमरे के बहुत करीब थे। मोमबत्ती की लो हवा से हिलने लगी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, कोई परछाई नजर आई, कोई आदमी या कोई और चीज। आयशा ने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि वो चिल्ला ना सके और फिर आवाज रुक गई। वो हमारे दरवाजे के सामने आके रुक गई थी। कोई वहां खड़ा था, कोई अंदर देख रहा था। हम सांसें रोककर सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ पलों के लिए पूरी खामोशी छा गई। हम वही फटी हुई आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद हमें बाहर से चचा के आने की आवाज आई। हम दौड़ते हुए इनके पास गए और पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने इसे संजीदगी से लिया। अगले दिन हमने कस्बे के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा वो हवेली बहुत पुरानी है। वहाँ एक ऐसी औरत थी जिसे लोग डाइन कहते थे। इसके पांव उल्टे थे। वो लोगों को नजर लगाकर उनका खून पीती थी। कहते थे एक दिन गुस्से में गांव वालों ने इसे इसी हवेली के तहखाने में जिंदा चुनवा दिया था। अब भी लोग कहते हैं कि वो अपने उल्टे पांव पर चलती है और लोगों की तलाश में घूमती है। तुमने जो कदमों की आवाज सुनी है वो इसी की थी। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने इसी दिन इस घर को छोड़ दिया। आज भी वो हवेली वैसी की वैसी खाली पड़ी है। कोई इसके पास भी नहीं जाता। रात को लोग दूर से वहाँ बिजली जलती हुई देखते हैं, लेकिन सुबह जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी रात को तो वहाँ चीखने की आवाजें आती हैं। सच कहूँ तो आज भी जब कभी रात को अकेले में कोई आवाज आती है, थप थप थप, तो मेरी सांसें थम जाती हैं। अगर आपको कभी किसी पुराने मकान में ऐसे कदमों की आवाज सुनाई दे तो कभी बिना सोचे समझे दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अंदर कौन है ये आप कभी नहीं जान पाएंगे।